بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کے اپنے نیوز چینل NBP-RRS کی جانب سے ورک فورس کے متوقع پے پیکج اور پینشن کے مسائل کے لیے گفتگو کرنے کے لیے میں حاضر ہوا ہوں۔ جیسا کہ تمام ورکنگ فورس کے تمام ساتھی جانتے ہیں کہ آج کل پے پیکج متوقع جو ہے اس کے بارے میں گفتگو برانچوں میں ہو رہی ہے، آفیسز میں ہو رہی ہے، اور اس چینل سے جو منسلک کئی افسران ہیں ملک بھر میں پھیلے ہوئے، انہوں نے بھی رابطہ کیا اور اپنے مسائل کے بارے میں تفصیلاً گفتگو بھی کی، اور کئی مسائل جن کا اس وقت ورک فورس کو سامنا ہے ان کے بارے میں بھی انہوں نے آگاہ کیا۔ RRS چینل دیکھنے والوں کا میں انتہائی مشکور ہوں، اور ابتدا میں ہی یہ بتاتا چلوں کہ 2016 سے پہلے ملک بھر کے افسران کی واحد نمائندہ تنظیم آفیسر فیڈریشن پاکستان، جس میں افسران کی ضلعی تنظیمیں شامل تھیں، پے پیکج و دیگر مسائل کے سلسلے میں تمام ضلعی تنظیموں کی مشاورت کی جاتی تھی، اور پھر چارٹر آف ڈیمانڈ تشکیل دے کر مینجمنٹ سے مذاکرات ہوا کرتے تھے۔ مگر یہ اب سب کچھ بدل گیا ہے۔ افسران کو سازشوں کے تحت مختلف گروپوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ میں اس گفتگو کو تھوڑا سا مختصر کرنا چاہتا ہوں، اور اس کے نتیجے پر آتے ہیں کہ ملک بھر کے افسران اس وقت 8 اور 9 گروپوں میں تقسیم ہیں اور سبھی نمائندگی کے دعویدار ہیں۔ یہ سارا کام HR کے سابقہ گروپ چیف زاہد چودھری کے دور میں شروع ہوا، اور اس کو مکمل کرنے میں ہمارے ادارے کے ایک ریگولر ایگزیکٹو جو آج کل HR گروپ میں EVP ہیں، جن کا ماضی سندھ میں ورکنگ کے دوران انتہائی داغدار ہے۔ چلے اس پر ان کے ماضی کے بارے میں پھر گفتگو کریں گے۔ اس وقت ضروری ہے کہ مسائل پر ہی بات چیت کر لی جائے، کیونکہ جن افسران کو پے پیکج کے لیے میٹنگ میں بلایا گیا ہے انہوں نے افسران کے کیا مسائل انتظامیہ کو پیش کیے ہیں اس کے بارے میں ملک بھر کے تمام افسران لاعلم ہیں۔ مگر ورکنگ فورس کی گفتگو سے جو نتیجہ اخذ کیا جا سکتا ہے کہ ادارے میں سب سے زیادہ تکلیف دہ بات اپریزل سسٹم ہے، جس میں ایک عرصہ سے انصاف نہیں ہو رہا، بلکہ میں تو یہاں پر یہ کہوں گا کہ پہلے دن سے ہی اپریزل سسٹم کی وجہ سے انصاف نہیں ہو رہا۔ اگر کوئی افسر جب رپورٹ لکھی جاتی ہے اور اس کو اوپر ڈس ایگری بھی لکھتے اور اس کے بعد اپیل بھی کر دے، تو آج تک اس کے بارے میں نہ تو اس اپیل پر کوئی انکوائری ہوئی ہے، نہ ہی اس افسر کو انصاف ملا ہے، بلکہ جس نے بھی اپیل دائر کی اور جس نے بھی ڈس ایگری کیا اس کے اوپر ظلم و زیادتی کے پہاڑ توڑ دیے گئے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اپریزل سسٹم بالکل ناکام ہو چکا ہے، اور ضرورت اس امر کی ہے کہ اس سسٹم کو ختم کر دیا جائے اور پرانا وہ انکریمنٹ والا سسٹم جو ہے نا وہ بحال ہو جائے۔ دیکھیں ایک چیز اور دیکھیں کہ ورکنگ فورس جن کی وجہ سے بینک دن بدن ترقی کر رہا ہے اور پروفٹ بھی جو اضافہ مسلسل ہو رہا ہے وہ انہی کی محنت کی وجہ سے ہو رہا ہے، مگر ان کو پیٹرول سیلنگ، میں ایک مثال دے رہا ہوں، صرف پیٹرول سیلنگ کی بات کر رہا ہوں، کہ ان کو پیٹرول سیلنگ جو دی جا رہی ہے وہ موجودہ مارکیٹ ریٹ پر نہیں جا رہی، مگر اس کے برعکس دیکھیں کہ اس ادارے پر جو کنٹریکچل انتظامیہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی طرز پر مسلط ہے، اور انہوں نے آج تک اس بینک کی ترقی کے لیے کوئی کام بھی نہیں کیا، نہ ہی کوئی نئی پروڈکٹ انہوں نے جاری کی ہے، متعارف کروائی ہے کہ جس کی وجہ سے بینک کو کوئی اور مزید فائدہ ہو سکے، بلکہ وہ تو جب سے آئے ہیں انتظامی امور میں تبدیلیاں کر رہے ہیں، GM بٹھا رہے ہیں، کسی ادارے میں کچھ کر رہے ہیں، کسی ڈپارٹمنٹ میں کچھ کر رہے ہیں، تو ان کو اس کنٹریکچل انتظامیہ کو تو مارکیٹ ریٹ پر پیٹرول سیلنگ دی جا رہی ہے، ان کو تو مارکیٹ ریٹ پر پیٹرول سیلنگ دی جا رہی ہے، اور مگر انتظامی مگر نئے ایک ادارے میں
آپ یہ دیکھ لیجیے گا کہ ان کو مارکیٹ ریٹ پر پیٹرول سیلنگ دی جا رہی کنٹریکچر انتظامیہ کو، اور جو محنت کرنے والے ورکنگ فورس ہے ان کو مارکیٹ ریٹ پر نہیں دیتے رہے۔ اس ادارے میں دو قانون چل رہے ہیں۔ موجودہ مہنگائی اس لیے ضروری ہے کہ اس موجودہ مہنگائی کا مقابلہ کرنے کے لیے ورکنگ فورس کی بیسک تنخواہ میں 50% اضافہ کیا جائے، اور ان کو بیسک پے کے حساب سے 70% ہاؤس رینٹ ضروری ہے۔ ورکنگ فورس کی پالیسی جو پروموشن کے لیے ہے وہ میرٹ پر بننی چاہیے، بلکہ اور اس میں ایک اور بات بھی میں بتاتا چلوں کہ میرٹ پر بننے کے ساتھ ساتھ سب سے زیادہ اولویت اس میں میرٹ میں سینئرٹی کو دی جائے، اور سب سے بڑی بات جو سب سے اہم بات یہ ہے کہ 10 سال سے جو شخص جو ورکنگ فورس کا آفیسر ہے جو ایک گریڈ میں 10 سال سے بیٹھا ہوا ہے اس کو نیکسٹ گریڈ میں پروموٹ کیا جائے۔ ایک اور بات جو اسٹیٹ بینک نے قانون بنایا ہے اوور اسٹے کا، ہماری بینک انتظامیہ نے کیا کیا کہ اوور اسٹے صرف فیلڈ میں کام کرنے والوں کے لیے مخصوص کر دیا ہے، کہ جو برانچوں میں کام کر رہے ہیں محنت کر رہے ہیں ان کے لیے اوور اسٹے کو مخصوص کر دیا کہ وہ 3 سال سے زیادہ ایک برانچ میں نہیں رہ سکتا۔ جناب اسٹیٹ بینک کا قانون جو یہ اوور اسٹے کا ہے وہ پورے ادارے کے لیے ہے اور ہر ڈپارٹمنٹ کے لیے ہے، اس لیے سارے ڈپارٹمنٹوں پر اس کا اطلاق ہونا ضروری ہے۔ اب سالانہ بونس کو دیکھ لیتے ہیں۔ سالانہ بونس جو دیتے ہیں عید الفطر پر ایک بیسک افسر کو دے دیتے ہیں، عید الاضحیٰ پر ایک بیسک دے دیتے ہیں۔ جو فائنل بونس آتا ہے جنوری میں اس میں اس میں یہ 55% آف دا بیسک پے افسر کو دیتے ہیں۔ ضرورت اس امر کی ہے کہ محنت کرنے والا جو آفیسر ہے جس کی وجہ سے یہ بینک اب چل رہا ہے اس کو فائنل بونس کلیریکل نان کلیریکل کی طرز پہ پوری سیلری ملنی چاہیے۔ یہاں یہ بات بھی ورکنگ فورس کے لیے ضروری ہے جو میں سمجھتا ہوں، اور میں یہ ببانگ دہل کہنا چاہتا ہوں دوستوں کو کہ خدا کے لیے ماضی کی طرح اپنے آپ کو ایک پلیٹ فارم پر متحد کریں، پھر ہی آپ کے مسائل حل ہوں گے۔ اب چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جن کو صرف اس لیے وہ تکلیف دہ ہے کہ آپ متحد نہیں ہیں۔ اب ورکنگ فورس کے لیے جتنا جو کام ہیڈ آفس چلا جاتا ہے ویلفیئر کا، وہاں پر ہیڈ آفس میں بیٹھے ہوئے جو ویلفیئر ڈپارٹمنٹ میں وہاں پر سٹاف کی کمی ہے۔ سٹاف کی کمی کی وجہ سے اور پورے پاکستان کا کام ان کے پاس چلا جاتا ہے، وہ برڈن اوور ہو جاتا ہے جس کے لیے وہ کام ڈیلے ہوتا ہے اور ہر افسر جو اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو بجائے اگر آپ وہاں پر سٹاف نہیں بڑھا سکتے تو بینک مینجمنٹ کو چاہیے کہ وہ تمام تر اختیارات جو ہے نا سینکشن کے وہ ریجنل لیول پر دے دیں تاکہ پورے ملک کا بوجھ اس ویلفیئر ڈپارٹمنٹ پہ تو نہ پڑے۔ اسی طرح جو ہے وہ آڈٹ گروپ کا بھی مسئلہ ہے۔ آڈیٹرز کے جو بل جاتے ہیں وہاں ٹی اے ڈی اے کے لیے آڈٹ گروپ میں، وہاں پر بھی سینکشن اتھارٹی کے لیے ضروری ہے کہ وہ آپ 3 تو آڈٹ آفس ہیں پورے پاکستان میں، لاہور، اسلام آباد اور کراچی، آپ آڈٹ چیف کو اختیارات دے دیں کیونکہ وہاں پر ہیڈ آفس میں آڈٹ گروپ میں بھی سٹاف کی کمی ہے۔ صرف ایک بندہ ٹی اے ڈی اے کے پورے پاکستان کے بلوں کو دیکھتا ہے تو بل لامحالہ وہ لیٹ ہوں گے، اس میں تاخیر ہوگی۔ تو انتظامیہ کو یہ چیزیں سوچنی چاہیے کہ کام کرنے والوں کو تنگ کرنے کی بجائے ان کو ریلیف دیا جائے، ان کو سہولت دی جائے تاکہ وہ دل جمعی سے کام کریں اور پرسکون ماحول میں کام کر سکیں۔ اب میں آتا ہوں اپنے پینشنز کے مسائل کے اوپر کہ اب ان کی طویل المیعاد بیماریوں کے جو بل ہیڈ آفس جاتے ہیں وہاں پر بھی یہی پرابلم آ رہی ہے کہ سٹاف کی کمی کی وجہ سے وہ بل لیٹ ہو جاتے ہیں۔ اس لیے ہماری گزارش جو ہے وہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں اپنے آن بیہاف آف پینشنرز یہ گزارش کروں بینک کی مینجمنٹ کو کہ جناب یا تو وہاں سٹاف بڑھا لیں یا پھر آپ تمام تر اختیارات جو ہے نا وہ ریجن لیول پر دے دیں تاکہ ان کے بل ہیڈ آفس نہ جائیں اور یہیں پر سینکشن ہو جائیں۔ اب بینک کی مینجمنٹ پینشنر کے ساتھ جو 60 سے 65 سے 95 سال تک کے بوڑھے پینشنر ہیں اور فیملی پینشن لینے والی بیوائیں جو ہے
ان کے ساتھ جو جس سرمایہ کا مظاہرہ کر رہی ہے مینجمنٹ، میں ذاتی طور پر اس کی پرزور مذمت کرتا ہوں۔ میں کہتا ہوں جتنی بھی مذمت کی جائے وہ کم ہے۔ عدالت عالیہ کا سنگل بینچ کا فیصلہ، ڈبل بینچ کا فیصلہ، عدالت عظمیٰ کے فل بینچ کا فیصلے کے باوجود بینک انتظامیہ کی تسلی ہی نہیں ہوئی، ریویو پٹیشن میں بھیج دیا۔ اب ریویو پٹیشن میں جب گیا ہے کیس تو وہ ایک الگ داستان ہے کہ انہوں نے وکیل کیسے ہائر کیا، اس کو کتنی بھاری فیس دی، جس کو صرف ایک ہی ٹاسک دیا گیا کہ اس نے اس کو جتنا لٹکا سکتا ہے کیس کو لٹکائے، اور وہ کامیاب ہو گیا۔ 5 سال ہو گئے ہیں ریویو پٹیشن کو، وہ وکیل صاحب پیش ہی نہیں ہوتے۔ 700 پینشنر، 700 سے زائد بلکہ پینشنر اسی انتظار میں کہ واجبات ملیں وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں۔ مگر بینک کی انتظامیہ اتنی بے حس ہے، ان کا ضمیر بھی ملامت نہیں کرتا۔ تو میں اپنے دوستوں کی جانب سے، پینشنر ساتھیوں کی جانب سے ایک مطالبہ کر رہا ہوں کہ تھوڑا سا اپنے ضمیر کو جگائیں، یہ مینجمنٹ والے، اور ریویو پٹیشن کو واپس لیں۔ بینک کا پیسہ نہ خرچ کریں، بینک کا پیسہ نہ لٹائیں عدالتوں میں، ریویو پٹیشن واپس لے لیں، اور واجبات جو ہے نا عدالتی فیصلوں کے مطابق پے کر دیں۔ آپ کا کیا جاتا ہے؟ آپ نے اپنی پاکٹ سے نہیں دینا، آپ نے جو پیسہ ہے وہ پینشنرز کا مین برانچ کے اکاؤنٹ میں جو پینشنرز کا پیسہ پڑا ہوا ہے 80 ارب روپیہ، اس میں سے پیمنٹ ہونی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر میں ایک بات ضروری سمجھتا ہوں ارباب اقتدار کو کہنے کے لیے، اور خصوصاً اسپیکر قومی اسمبلی جناب راجہ پرویز اشرف صاحب کو، کہ جناب بینک کی انتظامیہ اتنی پاورفل ہے کہ وہ پارلیمنٹ کے فیصلے بھی نہیں مانتی۔ پارلیمنٹ نے جتنے بھی آج تک پینشنرز کے لیے بجٹ انکریز کے اعلان کیا ہے، نیشنل بینک کی انتظامیہ اس اعلان کو نہیں مانتی، اور نہ ہی انہوں نے آج تک بجٹ انکریز نیشنل بینک کے پینشنرز کو دی ہے۔ تو اتنی پاورفل مینجمنٹ ہے جو پارلیمنٹ کو بھی نہیں مان رہی۔ میں سمجھتا ہوں کہ وہ پارلیمنٹ کی توہین کے مرتکب ہو رہے ہیں۔ پچھلے دنوں پینشنرز کے تنظیموں کی جانب سے جو پریشر بنا، پینشنرز کی تنظیموں میں پینشنر ایکشن کمیٹی اور ایکس امپلائیز ویلفیئر ایسوسیشن کی جانب سے جو پریشر بنا، اس کی وجہ سے فروری اور مارچ میں انتہائی ذمہ داری کے ساتھ یہ بات کر رہا ہوں، مینجمنٹ سن لے، کہ فروری اور مارچ میں ہیڈ آفس میں پینشن کی انکریز جو بجٹ کی تھی اس کو دینے کا کام مکمل ہو کے رکھا ہوا ہے، اور صدر صاحب اس کو پر دستخط نہیں کر رہے، نہ ریلیز کر رہے ہیں، اس لیے کہ شاید ان کی شان میں کوئی فرق پڑ رہا ہے۔ اس لیے ہم یہ چاہتے ہیں کہ گورنمنٹ ارباب اقتدار اس بات کا اندازہ لگائیں کہ فیملی پینشن لینے والی بیوہ جو اس کو 4,500 روپے ملتا ہے، اور پینشنرز جو ہے جو 9,000 سے لے کے 22,000 روپے لیتے ہیں، وہ اس مہنگائی کے طوفان کا کیسے مقابلہ کریں گے؟ یہ سوال ارباب اقتدار آپ کے لیے ہے۔ اپنا خیال رکھیں۔ آئندہ کا پروگرام جس میں پینشنرز کے ساتھ انتظامیہ کے روا رکھے جانے والے سلوک اور انتظامیہ کی بدعنوانیوں پر اہم پروگرام ہے۔ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئٹم کو کلک کریں اور آل کا آپشن لے لیں۔ اللہ تعالی ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ السلام علیکم۔